السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نویتا شیخ اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی میرے پوڈ کاسٹ آج کے مہمان میں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جہاں دھواں بھی ہے اور آگ بھی، پاک افغان ڈسپیوٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے احمد حسن عربی اور سوال کریں گے ان سے کہ آخر یہ سب اسٹارٹ کہاں سے ہوا۔ السلام علیکم سر۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ پاک افغان ڈسپیوٹ جو کشیدگی ہے چل کہاں سے رہی ہے، وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، اگر آپ نے اس کو ہسٹوریکلی دیکھنا ہے کہ اس کشیدگی کا آغاز کہاں سے ہوا تو یو ہیو ٹو گو بیک، یعنی 1947 سے بھی آپ کو پہلے جانا پڑے گا۔ پاکستان کا جو ویژن تھا، جو پاکستان کا خواب تھا، وہ علامہ اقبال نے دیکھا۔ علامہ اقبال اپنے دور کے بلکہ اس صدی کے ہی واز دا گریٹسٹ پولیٹیکل مائنڈ، ہی واز دا گریٹسٹ تھنکنگ مائنڈ، جنہوں نے نہ صرف پالیٹکس کے اوپر، جیو پالیٹکس کے اوپر، بلکہ اسپریچولیٹی سے لے کے دا ایکسپلینیشن آف اسلام اور اسلام کے ماڈرن جو امپلیکیشنز ہیں اس دنیا کے اندر، پورے مسلم ورلڈ کے لیے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا۔ اور انہوں نے پھر جب پاکستان کا 1927 میں انہوں نے خواب دیکھا اور پاکستان کا ویژن دیا، تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو نو کہ علامہ اقبال کا جو زندگی کا آخری فارن وزٹ تھا وہ افغانستان کا تھا۔ اور 1935 میں جب اقبال افغانستان میں گئے ہیں تو وہاں پہ، بیکاز اقبال واز اے سیئر کہتے ہیں کہ جو آنے والے دور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اقبال کا مشہور شعر بھی ہے نا، میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ۔ سو اقبال واز اے سیئر، اور اس وقت ہی واز سینگ کہ یہ جو نیا ملک بننے والا ہے اسلام کے نام پہ، اس کو افغانستان کی طرف سے بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑے گی۔ وہ مشہور اقبال کا شعر کہ دنیا پوری بدل گئی ہے، غافل افغان اپنی خود ہی پہچان، اور آپ بھی پہچانو کہ دنیا کس طریقے سے چینج ہو رہی ہے۔ آپ لوگ ابھی بھی بہت زیادہ پرانے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں۔ اور اقبال وین ہی وینٹ ٹو افغانستان، انہوں نے ادھر بھی جا کے کہا کہ اسلام کے نام پہ ایک ملک بن رہا ہے، اس کے ساتھ آپ خیانت مت کرنا۔ اور وہ مشہور شعر دانہ راز آیت کے نہ آیت کہ یہ رازوں کو جاننے والا بار بار آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ آئی ایم ٹیلنگ یو اے سیکرٹ، دیر از اے کنٹری وچ ول بی میڈ ان دا نیم آف اسلام۔ تو اس کے ساتھ خیانت نہ کریے گا، بیکاز اس وقت سے ہی اٹ واز سین بائی اقبال کی یہ ڈیورنٹ لائن سے ریلیٹڈ اور اس طرح کے پرابلمس کریٹ کریں گے۔ اور یہ جو ملک بن رہا ہے پاکستان، اس کا تقریباً 2600 کلومیٹرز کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ۔ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ دا جغرافیکل باؤنڈریز، پاکستانیز شیئر ایتھنک ٹائز ود افغانز، لنگوسٹک ٹائز ہیں، ریلیجس ٹائز ہیں، کلچرل ٹائز ہیں، اکنامک ٹائز ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں افغانستان کا استعمال بہت آسان ہو جاتا ہے پاکستان کے دشمنوں کے لیے کہ وہ پاکستان کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے اس کو کریٹ کر سکے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو افغانستان نے تب سے ہی وہ، بے شک اٹ واز سمبولک، لیکن انہوں نے اس وقت سے ہی پاکستان کی مخالفت شروع کر دی۔ اور پھر اس کے بعد تھرو آؤٹ 50s کے اندر افغانستان نے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی، اور یہ بلوچستان کے اندر اسپیشلی اور KPK کے اندر جو دہشت گردی کروائی، آزاد پشتونستان کا اس وقت بیج بویا گیا، آزاد بلوچستان کا اس وقت بیج بویا گیا۔ اور انہوں نے اس وقت سوویت یونین اور بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر انہوں نے دہشت گردی کروائی، اور اس وقت یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم وہی ڈیورنٹ لائن کو ہم نہیں مانتے، بلوچستان تو ہمارا ہے اور KPK تو یہ ہمارا ہے، اور یہاں پہ ایک آزاد پشتونوں کا ملک بنے گا، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریالٹی، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پریکٹیکل ریالٹی آف دا تھنگز دیٹ آر ہیپننگ ان دس ریجن۔ ایک تو ان کا کلیم ہی غلط ہے ڈیورنٹ لائن کا، دوسرا ان کے پاس کوئی کسی قسم کی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے کہ یہ لے سکے، لیکن بیکاز دس پروپیگنڈا ان اٹ سیلف کریٹ اسپیس فار دا اینیمیز آف پاکستان۔ جب سوویت یونین پاکستان کا دشمن تھا تب اس کے بہاف پہ یہ یہاں پہ ساری کیمپین کرتے تھے۔ انڈیا تھرو آؤٹ پچھلے 70-80 سالوں میں رہا ہے۔ سو اس کے بعد انہوں نے کیا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو دہشت گردی کرواتے تھے تو پاکستان کی ایک ڈیفینسو پالیسی تھی، پاکستان ان کے دہشت گردی کے اٹیکس آتے تھے، پاکستان روکتا تھا۔ Now when you're talking about defensive policy in counter terrorism، اس میں ایک ریالٹی ہوتی ہے کہ آپ 100 اٹیکس اگر ہونے ہیں اس میں سے آپ 99 روک بھی لیں گے اگر، تو ایک پھر بھی ہو جائے گا۔ سو ایک جو اٹیک ہوتا ہے اٹ کریٹس دا فیئر دیٹ از ریکوائرڈ کہ سوسائٹی کے اندر ٹیرر کو کریٹ کرنے کے لیے۔ سو بھٹو کے دور میں پہلی دفعہ پاکستان مووڈ آن ٹو دا اوفینسو پالیسی۔ اوفینسو پالیسی یہ تھی کہ اٹس اے ٹٹ فار ٹیٹ، آپ اگر ہمارے ملک میں انسٹیبلٹی کریٹ کریں گے تو دیر آر ملٹیپل فیکٹرز ان سائڈ افغانستان جو کہ اس حکومت کے لیے پریشر گروپ بن سکتے تھے۔ اس وقت کابل یونیورسٹی کے استاد برہان الدین، استاد سیاف، احمد شاہ مسعود اور گلبدین حکمت یار ان کا گروپ تھا۔
سو پاکستان جو ہے پاکستان کے ان کے ساتھ بڑے اچھے روابط تھے، جس کی وجہ سے وہاں کا جو کنگ تھا سردار داؤد تھے اس وقت، اس کے اوپر پریشر آیا، اور پھر دیر واز دس ایرانین پریشر اینڈ دا امریکن پریشر. سو سردار داؤد جو ہے وہ ان کا پاکستان کی طرف اور کیپٹلسٹ بلاک کی طرف انکلینیشن ہونا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے پھر سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا. اچھا، افغانستان پہ حملے کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے سوویت یونین میں جو سوویت یونین اور پاکستان اور یہ افغانستان کے درمیان میں جو جنگ ہوئی، پاکستان کلیئرلی وی آر اسٹینڈنگ بائی دا سائڈز آف افغانز، آکوپینٹ آرمی کے خلاف ہم کھڑے تھے. ہم نے اس جنگ کے اندر اس میں پاکستان کا اپنا بھی فیکٹر تھا، کیونکہ سوویت یونین پاکستان کا بھی اس وقت ایک اینمی کنسیڈر کرتا تھا، اور ان کا جو پرانا گول تھا وہ گوادر پورٹ تک آنے کا تھا. اور اس کے بعد پھر آفٹر دیٹ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایسا دہشت گردی اس وقت نہیں آئی افغانستان کی طرف، بیکاز دے ور دیم سیلف انگیجڈ ود دا سوویت یونین. آفٹر دیٹ احمد شاہ مسعود، گلبدین حکمت یار، دوز ہو فاٹ دا سوویت وار، ان کی آپس میں لڑائی ہونا شروع ہو گئی، سول وار ہونا شروع ہو گیا. پاکستان میں اس وقت بھی دہشت گردی نہیں تھی. دین ملا عمر، وہ دا رائز آف طالبان ادھر قندھار سے اور ہرات سے جو ہوا، اور پھر اس کے بعد اس دور میں بھی 4 to 5 years آف ملا عمرز رول پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں تھی. اینڈ پوسٹ 2001 جب امریکہ انویڈڈ افغانستان، تو دوبارہ سے پھر یہاں سے وہی جو سوویت یونین کے دور کے اندر جو سچویشن تھی، جس طرح سے سوویت یونین ان کو یوز کرتا تھا، اسی طرح سے دوبارہ سے انڈیا نے اپنا فٹ ہولڈ افغانستان کے اندر کیا. دے اوپنڈ 20+ کاؤنسلیٹس، اور ہر کاؤنسلیٹ، یہ نہیں کہ ایک یا دو کاؤنسلیٹ، ایوری کاؤنسلیٹ واز یوز ٹو ٹرین اینڈ ہاربر TTP ٹیررسٹ. اٹس آن ریکارڈ، اٹس پبلک ڈومین کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. پاکستان نے بھی ہر جگہ کے اوپر یہ ثبوت دیے ہیں. اور اس کے بعد پھر امریکہ کا انخلا ہوا اور افغان طالبان کیم انٹو پاور، تو دہشت گردی جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتی آ رہی ہے. سو یہ ایک ہسٹوریکل میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا کہ پاکستان افغانستان کا پرابلم جو ہے اس وقت، دہشت گردی کی ہسٹری کیا ہے افغانستان سے آنے کی. سو اس کو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو پچھلے 80 سالوں میں صرف 8 سے 10 سال کا ایک بریف پیریڈ ایسا رہا ہے جس میں دہشت گردی کم رہی ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر. باقی آپ یہ کہیں کہ تقریباً 70 سال 71 ایئرس کنٹینیوس ٹیررزم ہیز فلوڈ ان فرام افغانستان ان سائڈ پاکستان. صحیح. تو سر بھی ہم دیکھتے ہیں حالیہ دنوں میں جو پاک افغان ڈسپیوٹ ہوا، تو یہ کیا وجہ تھی؟ پاکستان کے اندرون مسئلے تھے یا کوئی بیرونی طاقتیں؟ دیکھیے ملٹیپل فیکٹرز ہے. پاکستان کے اندرونی مسئلے تو آپ اس کو شاید اس وقت جو کنڈیشن ہے دہشت گردی کی، آپ پاکستان کے اندرونی مسئلوں کو تو شاید اتنا زیادہ بلیم نہ کر سکیں اس کے لیے. یہ موسٹلی اس میں جو آپ کو زیادہ فٹ پرنٹ نظر آتا ہے، عام طور پہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں 2 فیکٹرز ہوتے ہیں، انٹرنل بھی ہوتے ہیں، ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں. لیکن ان کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر وہ ویری کرتی ہے. کبھی انٹرنل فیکٹر زیادہ ہوتے ہیں تو ایکسٹرنل ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کبھی ایکسٹرنل زیادہ ہوتے ہیں تو انٹرنل کے اوپر پریشر آتا ہے. پاکستان افغانستان کا جو اب والا کیس، اسپیشلی فار دا پاسٹ 2-3 ایئرس، پاکستان کے اندر جو انٹرنل جو ایلیمنٹ ہے اس دہشت گردی کے اندر، چاہے وہ BLA کی یعنی فتنہ ہندوستان کی ہو یا فتنہ الخوارج کی ہو، اس میں انٹرنل فیکٹر کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا فارن فیکٹر. انٹرنلی آپ کائنیٹک آپریشنز کر سکتے ہیں. ہم نے اپنی جو 20 سال کی ہماری فائٹ اگینسٹ دس پرٹیکولر ٹیررسٹ آرگنائزیشن TTP اینڈ BLA ہے، ہم نے سب سے زیادہ کائنیٹک آپریشنز کیے ہیں. ہم نے سب سے زیادہ جو ہے دہشت گردوں کو مارا ہے. لیکن دہشت گردی انکریز کر رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو زیادہ امپٹس ہے وہ فورن گراؤنڈز کے اوپر چلا گیا. مطلب آپ ابھی دیکھیں اسلام آباد کے اندر جو دہشت گردی ہوئی، ہم نے 48 to 72 آورز ہمیں لگے، وچ از ہائیلی پروفیشنل اور کمینڈیبل جو ہے وہ تھا کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو پکڑ لیا. لیکن جب پکڑا تو پھر آگے ایک ڈیڈ وال آ گئی، کیونکہ دہشت گردوں کے ہینڈلرز، ایبٹرز، فائنانسیئرز، ان کے کوآرڈینیٹرز وہ سارے کے سارے ایک اور ملک میں بیٹھے ہیں جس کا نام افغانستان ہے. وہاں سے بیٹھ کے وہ انڈیا کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. سو ابھی جو یہ ریسنٹ ویو آف ٹیررزم آپ کو نظر آ رہا ہے، اسپیشلی فار دا پاسٹ 3 to 4 ایئرس، اس میں زیادہ فٹ پرنٹ آئی ووڈ ناٹ سے کہ ہمارے انٹرنل فیکٹرز اتنے زیادہ رسپانسبل نہیں ہیں. ہاں کہیں نہ کہیں یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی پرفیکٹ ہے ہمارا پولیٹیکل سسٹم، فلاز ہیں پولیٹیکل سسٹم میں. ہمارے باقی جتنے بھی جو دہشت گردی کو ڈیل کرنے والے جو جیسے جوڈیشل سسٹم ہے، ہمارا سول ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، فلاز ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر زیادہ تر جو فٹ پرنٹ ہے وہ آپ کو فورن انویسٹمنٹ کا اور فورن اینگل کا نظر ہے. اٹ از ناٹ این انڈیجنس
terrorist organization that is created inside Pakistan and operating inside Pakistan. It's a foreign sponsored organization جس میں وہ اپنی بیس, اپنے سیف ہیونز, اپنے بیس ایریاز جو ہیں وہ افغانستان کے اندر رکھتے ہیں. ان کی ساری کمانڈ اینڈ کنٹرول افغانستان کے اندر موجود ہے, وہاں سے یہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. سو آئی وڈ سے کہ یہ ایکسٹرنل فیکٹرز زیادہ اس میں انوالو. صحیح. تو سر ہم یہی بات کریں گے ایکسٹرنل فیکٹرز ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں متقی صاحب, جب وہ گئے تھے انڈیا, اس کے 2-3 بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بارڈر پہ اٹیک ہوتا ہے. تو کیا اصل وجہ کیا بنتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے وہاں ایسا کچھ ہوا ہے, کوئی بات ہوئی ہے؟ اچھا, یہ پاکستان اور انڈیا کی جب یہ ریسنٹ وار ہوئی, جب انہوں نے آپریشن سندور لانچ کیا, اس کے بعد مارکہ حق بنیان محسوس ہوا, تو اس میں پاکستان نے اپنی ہارڈ پاور کو پروجیکٹ کیا پوری دنیا کے سامنے. اس ہارڈ پاور پروجیکشن کی وجہ سے انڈیا ایک آئسولیشن کا شکار ہو گیا. اس پہ تو سب کا کنسنسس ہے نا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ نریندر مودی وینٹ ٹو امریکہ, جے شنکر جو ہے اس نے امریکہ کو کانٹیکٹ کیا, تو وہاں سے اس کو کولڈ شولڈر ملا. امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے کولڈ شولڈر کے بعد دے وینٹ ٹو چائنا, جو سمٹ ہوئی تھی اس کے اندر وہ چائنا گئے تھے. وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا تھا. پھر اس کے بعد ہی ٹرائیڈ ریچنگ آؤٹ ٹو رشیا, وہ بھی اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا. پورے مسلم ورلڈ میں قطر ہو, ایران ہو, عراق ہو, سعودی عربیہ ہو, ٹرکی ہو, ہر جگہ سے انڈیا فیس ڈپلومیٹک آئسولیشن. گلف کنٹریز سے انڈیا کو بہت شدید آئسولیشن فیس کرنی پڑی, اور گلف کنٹری سے جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ انڈیا کا, اس پہ انڈیا ہائیلی ڈپینڈ کرتا ہے. سو انڈیا ایک ڈپلومیٹک سیج کا شکار تھا. سیج پرانے زمانے میں قلعے کو آپ نے فتح کرنا ہوتا تھا نا, اس کے ارد گرد آپ اس کا ناطقہ بند کر دیتے تھے, وہ سیج ہوتی ہے. کوئی اس کے اندر نہیں جا سکتا, کوئی باہر نہیں آ سکتا. سو انڈیا واز گوئنگ تھرو اے ڈپلومیٹک سیج. کوئی اس ملک کے ساتھ کھڑا نہیں تھا سوائے ایک ملک ہے, اس کا نام ہے اسرائیل. اور اسرائیل دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ جو غازہ میں جو جینوسائڈ کر رہے ہیں نتن یاہو, اس کے بعد کوئی نتن یاہو کا سپورٹر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. آپ نے دیکھا ٹرمپ بھی اس کے خلاف ہے, بل کلنٹن نے اس کے خلاف, امریکن فارمر پریزیڈنٹ نے اس کے خلاف اسٹیٹمنٹس دیے. یورپ کے اندر نتن یاہو کے خلاف بہت شدید پروٹیسٹ ہوئے, اس کے سارے الائز جو تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے. تو صرف انڈیا تھا جو انکنڈیشنلی اس کے ساتھ کھڑا تھا, اور یہ انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا. تو یہ 2 ملک تھے, the two most isolated countries were supporting each other. انڈیا کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا, ڈپلومیٹک پریشر بھی تھا, اور وہ سب کچھ. آل آف اے سڈن آفٹر فیو منتھس آپ نے دیکھا کہ افغانستان کا فارن منسٹر انڈیا کے, اور افغانستان کا فارن منسٹر جس کی نہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے افغانستان, جس کی نہ اکنامک گروتھ اتنی زیادہ ہے, نہ ملٹری ڈیولپ, انہی بیسس کے اوپر آپ کسی ملک کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں نا. انٹرنیشنل ریلیشن بہت ہارڈ کور ہوتے ہیں. یو ڈونٹ گیٹ وٹ یو ڈیزرو, یو گیٹ وٹ یو نیگوشیٹ. آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں؟ اب افغانستان سے نہ آپ کی کوئی ٹریڈ انٹرسٹ ہے, نہ آپ کا کوئی گرینز یا غلہ خوراک وغیرہ انڈیا کو ملنی ہے, نہ کوئی ویپنز ان کو افغانستان کی کوئی ویپن انڈسٹری بہت اچھی انہوں نے نکال کے دینی ہے, نہ کوئی وہاں کی پاپولیشن میں گروتھ بہت زیادہ ہے کہ سارے ڈاکٹر انجینئرز اور سائنٹسٹ ہیں کہ انڈیا کو وہ چاہیے اپنی گروتھ. تو انڈیا وہ متقی کے وزٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے اس کو ایسے ٹریٹ کر رہے جیسے امریکہ کا فارن سیکرٹری آ گیا ہو. کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد وہی متقی جس کے بارے میں یوگی آدتیہ ناتھ جو اتر پردیش کا چیف منسٹر ہے, اس نے چند مہینے پہلے طالبان کی سپورٹ میں ٹویٹ کرنے والوں کو جیل میں ڈال دیا. وہی اتر پردیش کا جو چیف منسٹر ہے یوگی آدتیہ ناتھ, وہ متقی کو پروٹوکال دے رہا تھا سرکاری. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انڈیا کو یہ نظر آیا کہ افغان طالبان کا استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو اچیومنٹ ہم آپریشن سندور میں نہیں کر سکے, جو پرانا ان کا ڈاکٹرن ہے کہ افغانستان کے تھرو پاکستان میں دہشت گردی بھیج کے انسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے, بارڈرز کو انسیکیور کرنا ہے, پھر ہم نے اٹیک کرنا ہے. وہی کولڈ اسٹار ڈاکٹرن کو آج کل یہ ایک اگلے سٹیپ پہ لے گئے, یہ کہتے ہیں کولڈ اسٹرائک ڈاکٹرن. سو وہی ان کا مقصد تھا کہ اس کو وہاں پہ بلانا, انڈیا کی ڈپلومیٹک سیج توڑنا اور پاکستان کے اوپر حملے اور اٹیکس کرنا. اور دس از ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ انفولڈڈ. سر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاک افغان کے بارڈر پہ جب حملہ ہوتا ہے تو افغانستان کہتا ہے کہ پاکستان نے حملہ شروع کیا, لیکن ہماری طرف سے بہت ہی کلیئرلی کہا گیا ہے کہ ہم نے تو حملہ شروع نہیں کیا گیا. تو یہ جو ہم لوگوں نے ایک نیریٹو وارفیئر بنا دی ہے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, آپ افغان طالبان کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں, ان کی حکومت کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, یہ تو پچھلے 20 سال سے, چلیں 20 سال کو چھوڑیں, جب سے اقتدار میں افغان طالبان آئے 2021 کے بعد سے, ہم نے پوری دنیا کو پتہ ہے ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں پہ موجود ہیں افغانستان کے اندر. وہاں پہ ان کے جو کمانڈرز مارے جاتے ہیں, 2-2 3-3 تو غائبانہ جنازے یہ لوگ کرواتے ہیں, جن کو ان کی ساری افغان طالبان کی لیڈرشپ پڑتی ہے جو اس وقت اقتدار میں.
ہم نے لسٹ پرووائڈ کی ہوئی ہے باقاعدہ کہ یہی افغان ٹی ٹی پی کے کمانڈرز ہیں جو افغانستان کے اندر موجود ہیں. جب مرتے ہیں تو ان کی اپنی گورنمنٹ بھی ایکنالج کرتی ہے کہ ہاں جی ہمارے ملک میں یہ مرے ہیں اور یہ مرے ہیں. لیکن پچھلے جب سے اقتدار میں آئے ہیں آپ دیکھیے کنسسٹنٹ جھوٹ بولیں گے کہ ٹی ٹی پی تو پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں پہ تو کوئی ٹی ٹی پی ہے ہی نہیں. کنسسٹنٹ جھوٹ ہے. سو یہ اس وقت جو افغان طالبان کی جو رجیم دیٹ از ان پاور, وہ پوری دنیا مانتی ہے دیٹ دے آر کمپلسو لائرز. ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ان کی اتنی ہی کریڈیبلٹی ہے جتنی مودی اور یوگی اور امت شاہ کی ہے, کیونکہ وہ بھی کمپلسو لائرز ہیں, وہ بھی فالس فلیگ کا نیریٹو کریٹ کرتے ہیں. انہی کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ افغان طالبان, ٹھیک. اور یہ بھی وہی کنسسٹنٹلی جھوٹ بول رہے ہیں. آپ پچھلے میڈیا اسٹیٹمنٹس کے چلو اس کی بات ہم نکال بھی دیں, مجھے بتائیں پچھلے 4 سال جب سے اقتدار میں آئے ایک معاہدہ ایسا بتا دیں جو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ دنیا کے ساتھ کیا اس کو فلفل کیا. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو وعدہ کرتے ہیں وہ توڑتے ہیں, بات کرتے ہیں منہ کھولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اور ان کا سارا جو نیریٹو ہے, یعنی ان کو بات کرو تو اب معصوم بن جاتے ہیں. ٹپکل آپ کو بہت زیادہ افغان میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں. آپ اگر ایز اے سائیکالوجسٹ مائنڈ سیٹس کو اسٹڈی کریں نا, افغان رجیم کے, انڈین رجیم کے اور اسرائیلی رجیم کے, آپ کو سملر نظر آئیں گے. وہ بھی کہتے ہیں, اسرائیلی بھی کہتے ہیں کہ ہم پہ تو جی ظلم ہو گیا, فلسطینیوں نے ہمارے اوپر ظلم کر دیا, لہٰذا اس وجہ سے ہم نے ہزاروں کی تعداد میں عورتیں, بچے اور معصوم نہتے لوگوں کو ذبح کر دیا, ہم تو وکٹم ہیں. اور ان کا پرانا ہے. انڈینز پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. یعنی انڈیا بنگلہ دیش کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے, نیپال میں کر رہا ہے, بھوٹان میں کر رہا ہے, میانمار میں کر رہا ہے. اور ریکارڈ فیکچوئل انفارمیشن, پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے. ساؤتھ ایشیا کی پہلی سوسائڈ بامبنگ انڈیا نے کروائی, تھنموزی راجا رتنم کی. سری لنکا کے اندر تامل ٹائگرز انہوں نے کریٹ کی. دنیا کی سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن مکتی بانی انڈیا نے کریٹ کی. کینیڈا کے اندر جا کے سکھوں کو مارا, انگلینڈ کے اندر جا کے انہوں نے سکھوں کو مارا, امریکہ کے اندر گروونت سنگھ پنو کے اوپر اٹیکس کرے, پھر بھی کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے. اینڈ سیم گوز فار افغان طالبان. تو سر اگر ہم ابھی دیکھتے ہیں ہم نے ان کے 6 رافیل بھی گرا دیے انڈیا کے, تو پھر ہم سے کوئی سرپرائز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں انڈینز کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپریشن سندور کے بعد جو ان کی نوز ڈائیو کی ہے فارن پالیسی اور جو تباہی کا شکار ہوئے ہیں, ایک ہی صورت میں اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ کوئی گراؤنڈ کے اوپر ملٹری اچیومنٹ حاصل کر سکیں. تو جو یہ آپریشن سندور 2 کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنٹینیوڈ ہے اور ہم نیوی سے کریں گے. اور آج ابھی جب ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آنے سے پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کے آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ انڈیا کو ایک بڑی جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور آپریشن سندور واز جسٹ اے ٹریلر. سو ان کے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ ہم نے پاکستان کے اوپر دوبارہ کوئی اٹیک کرنا ہے. شاید اس دفعہ ہم کوئی بہتر آؤٹ کم اس کا حاصل کر سکیں, اور ہماری جو بالکل تباہ ہو چکی ہے ہمارا نیشنل کوہیشن, انٹرنل پالیٹکس بھی تباہ ہوگی, ہماری ایکسٹرنل پالیٹکس بھی تباہ ہوگی, فارن پالیسی بھی تباہ ہوگی, شاید ہم اس کو ری ڈو کر سکیں, شاید اس کو ہم بہتر کر سکیں ملٹری ٹرمز میں. یا عام طور پہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں انڈین, یعنی آپریشن سندور 2.0, تو اس کو کہتے ہیں ری انفورسنگ دا فیلئر. یہ جو فیلئر انہوں نے آپریشن سندور 1 میں ان کو حاصل ہوا, اسی کے اوپر ایک اور فیلئر کی طرف جا رہے ہیں. سو ظاہر ہے ایک اٹس مسکنسیپشن, مس کیلکولیشن ہوگی ان کی, جس طرح سندور ایک مس کیلکولیشن تھی, اس سے بڑی یہ سندور 2 کریں گے. صحیح. تو سر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ حملہ افغانستان کی جانب سے ہو رہا ہے, اور افغانستان میں کافی دہشت گروہ بھی موجود ہیں, جیسے ہم ٹی ٹی پی کی بات کریں, ٹی ٹی پی ان کے لیے ایک سیف ہیون بنی ہوئی ہے. تو اگر ہم ٹی ٹی پی کی بات کریں تو کیا ٹی ٹی پی ایک خود مختار ایکٹر ہے جو کابل کے انفلوئنس میں چل رہی ہے؟ دیکھیں آج کل کی جو ماڈرن جیو پالیٹکس ہے, اسپیشلی نیشن اسٹیٹس, جب سے یہ بارڈرز کریٹ ہوئے ہیں اور نیشن اسٹیٹس جو ہیں ہمارے وجود میں آئی ہیں, یہاں پہ آ کے آپ کا پولیٹیکل اسٹرکچر, انٹیلیجنس اسٹرکچر, ملٹری اسٹرکچر, ہر چیز تبدیل ہوئی ہے. دنیا میں آپ کو جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نظر آتی ہیں, چاہے مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھیں, چاہے آپ افغانستان کے اندر دیکھیں, افغانستان تو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا شو روم ہے. ٹھیک ہے, وہ تو دنیا کی ہر ٹیررسٹ آرگنائزیشن آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی. سو یہ ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشن آپریٹ ہی نہیں کر سکتی انڈیپینڈنٹلی, کیونکہ نیشن اسٹیٹ سسٹم کی کمپلیکیشنز ایسی ہیں کہ کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ان کو کہیں نہ کہیں پہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. یو ریموو انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے پیچھے سے, اگلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں یہ کرپل ہو جائیں گی. سو جو ٹی ٹی پی ہے اس کو, اور
اس کے علاوہ جو BLA ہے یہاں پہ اور باقی بھی جو دیگر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اگر آپ کہیں تو وہ نہیں ہیں, وہ ایک ملک کا ایجنڈا ٹو کر رہی ہیں, اور اس ملک کا نام ہے بھارت اور افغانستان. ان دونوں کنٹریز جو ہیں یہ اس کو بیک کر رہی ہیں. TTP کی آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ TTP کے یہ معمولی کمانڈرز مارے جاتے ہیں نا, یہ جہنم کے کتے خوارج, سو ان کے جنازے کو اٹینڈ کرنے کے لیے افغانستان کا انٹیلیجنس چیف آتا ہے. سو دس از ہاؤ انٹر ریلیٹڈ دیز ایجنسیز آر with these terrorist organizations. صحیح. تو ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سر کہ یورپین یونین نے بھی جو ہے افغان ریفیوجیز کو ڈپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے, تو کیا یہ سائن ہے کہ دنیا کو بھی اب طالبان پر بھروسہ نہیں ہے؟ دنیا کو طالبان پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں تھا. دنیا کو اب دیکھیں افغان شروع سے آپ ان کو گریو یارڈ آف نیشنز کہا جاتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ شروع سے آپ کو مرسنریز جو ہیں نا, جو پیسے لے کے مارنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کو افغانستان سے ملتے ہیں. آپ یہ صرف ڈیورنٹ لائن کی یہ بات کرتے ہیں, برٹش امپائر نے جب بینگلو افغان وارز ہوئیں تو برٹش امپائر نے ان کے اوپر حملے کیے اور سارا کچھ. برٹش امپائر ایک اور حملہ کرنے کے لیے آ رہی تھی اور بہت پاور کے ساتھ آ رہی تھی, تو افغانس ڈر گئے. انہوں نے کہا آپ ہم پہ حملہ نہ کریں, آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے. انہوں نے کہا آپ یہ بفر زون بنا دیں, یہ 2 صوبے ہمیں اس طریقے سے دے دیں, بلوچستان اور KPK کا کچھ علاقہ. اب آپ امیجن کریں اپنے آپ کو اس دور میں لے کے جائیں گے. افغانستان ایک آزاد ملک ہے جس میں مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہ سارا کچھ, اور دوسری طرف برٹش امپائر ہے جو کہ ایک کلونیل پاور ہے, جو کہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہی ہے, جو کہ آپ کے دین پہ بھی حملہ ہے, آپ کی آزادی پہ بھی حملہ ہے. انہوں نے چند پیسوں کی خاطر وہ جو علاقے تھے, ان علاقوں کے جو لوگ تھے بلوچستان اور KPK کے, وہ انہوں نے پیسے لیے اور وہ علاقے بیچ دی. اب وہ برٹش امپائر کے غلام ہو گئے. ٹھیک, اور پھر یہ نہیں ہوا کہ ایک بادشاہ نے پیسے لیے, کنٹینیوس نسل در نسل یہ وہ رشوت اور برائب لیتے رہے کہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں اپنے لوگوں کو بیچ کے. اور جب اس کے بعد 1947 سے پہلے پھر ان لوگوں کا مقدمہ کس نے لڑا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے. یہ لوگ, یہ علاقے جن کو افغانوں نے بیچا, ان کو واپس آزاد قائد اعظم نے کروایا. جب یہ آزاد ہو گئے تقریباً 100 سال 150 سال کے بعد, تب ان کو یاد آ گئی تو جی ہمارے علاقے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان نے پیسے دینا بند کر دیے, کہ ہم نے تو پیسے نہیں دیے نا جو برٹش امپائر سے یہ چند پاؤنڈز اور اسٹرلنگز اور یہ سارے لیتے رہتے تھے اور خاموش رہتے تھے. یہاں سے یہ ان کی حقیقت ہے. اور یہ پوری ان کے جو باقی بھی بارڈرز بنے ہیں, جو تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان, ایران, وہ سارے اسی کلونیل جو ایرا کے لاز اور پرنسپل سے, وہ یہ پیسے لیتے تھے باڈر دے دیتے, پیسے لیتے تھے باڈر دے دیتے تھے. سو اس کے بعد سے سوویت یونین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا, انڈیا کے لیے کنٹینیوسلی اپنے آپ کو بیچتے رہے. خطے کا کوئی ملک ان سے سیو نہیں رہا. آج جب ہم بات کر رہے ہیں, ایران کی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی دہشت گردی کے خلاف, آپ یورپین یونین کی بات کر رہی ہیں, تقریباً 25 لاکھ کے قریب ایرانینز جو ہیں وہ افغانوں کو نکال رہے ہیں, اور دے آر ناٹ ایون ہائڈنگ اٹ. انہوں نے سیدھی بات کی ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے اسپائی کر رہے ہیں, اس ہماری انفارمیشن اسرائیل کو دے رہے ہیں. ترکمانستان, تاجکستان کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں ان کی بارڈر اسکرمشز ہوئی ہیں, وہ بھی دہشت گردی کے اوپر. چائنا کہتا ہے آئی ایم ورڈ اباؤٹ دا ٹیررزم دیٹ از, جو افغانستان کے اندر دہشت گردی کے سارے معاملات ہیں. پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں. سو افغانس کے اوپر دنیا میں کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. اٹس ناٹ جسٹ یورپین یونین. آپ کی تاریخ ہی یہ ہے کہ آپ نے پیسے لے کے دہشت گردی کرنی ہے, پیسے لے کے اپنے لوگوں کو بیچنا ہے, آپ نے پوری دنیا میں دہشت گردی کروانی ہے, آپ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشنز آپ نے ہاربر کرنی ہے. آپ مجھے آپ یو نیم اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اور اس کا وہاں پہ آپ کو کوئی جو اس کا کوئی گروپ آپ کو افغانستان میں نہ ملے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پوری دنیا کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ افغانستان کے اندر آپ کو ان کا ایک افغانستان لٹرلی آپ گاڑیاں لینے جاتے ہیں نا, گاڑیوں کے پیچھے فیکٹریز ہوتی ہیں بہت جگہ کے اوپر بڑی بڑی, جس پہ بہت زیادہ پروڈکٹس ہوتی ہیں, لیکن ایک شو روم ہوتا ہے جہاں پہ آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ گاڑی ہے, یہ گاڑی ہے. دہشت گردی کا شو روم ہے افغانستان. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو دنیا کی ہر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی آؤٹ لیٹ ملے گی. یہ آپس میں ریلیٹڈ ہوتی ہیں, انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ISIS کر لیں آپ, داعش, TTP کر لیں, جتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز دنیا میں موجود ہیں, ساری کے سارے کے گروپس آپ کو افغانستان میں ملیں گے. تو دنیا ان کو ٹرسٹ کیوں کرے گی؟ ڈرگ ٹریڈ کے اندر افغانستان دنیا کے ٹاپ کنٹریز کے اندر. لیکن سر یہ دیکھا نا کہ US اور ویسٹ نے بھی ابھی تک طالبان کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا, اس کے باوجود انڈیا میں جو ہے ان کے ڈپلومیٹس کابل میں فریلی آپریٹ کر رہے ہیں. انٹرسٹنگلی انڈیا نے بھی ابھی ان کو ریکگنائز نہیں کیا, لیکن ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے چل رہے ہیں, کیونکہ وہ تو انڈینز. اجت کمار ڈوول, ابھی آپ سے چند سال پہلے اجت کمار ڈوول کا وہ ایک کنٹینر پکڑا گیا تھا انڈیا کا, وہ ISIS داعش کو سیریا کے اندر کچھ ڈرگز پہنچا رہا تھا. سو وہ تو ٹیررسٹ کے ساتھ بھی
انڈیا انگیج کرتا ہے. انڈیا کو تو کوئی شرم نہیں ہے, سو وہ ریکگنائز نہیں کر رہے دنیا میں کسی نے بھی. یہ وہ والی بات ہے کسی اور کے کندھے پہ بندوق چلانا. ہاں, جو یہ کام خود نہیں کر سکے, انہوں نے کہا کہ چلو پاکستان کیونکہ افغانوں کو پچھلے 70-80 سالوں سے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے, ان کی غلطیوں کو درگزر کرتا ہے, تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو استعمال کرتے ہیں پاکستان. صحیح. تو سر میں سیز فائر کی طرف آنا چاہوں گی. بہت ہی اہم نکات آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں. اب سیز فائر ہم دیکھتے ہیں کہ معاہدہ طے نہیں ہو رہا. استنبول نے بھی اپنا پارٹ کیا, دوحہ ایگریمنٹ بھی ہونے کی کوشش, کافی کوشش کی گئی کہ سیز فائر ہو جائے لیکن نہیں ہو پا رہا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ طالبان کی ہٹ درمی ہے, کوئی مجبوری؟ دیکھیں ہٹ دھرمی ان کی پہلے تھی, اب ان کی مجبوریاں بن چکی ہیں. مجبوری یہ ہے کہ اب انہوں نے پیسے لے لی ہیں انڈیا سے, اب انہوں نے پیسے لے لی ہیں پاکستان کے دشمنوں سے. اب وہ بھی ظاہر ہے, آپ دیکھیں جب جیسے جیسے آپ ٹاکس کی طرف گئے, آپ کا اکتوبر ٹاکس, دوحہ والے ٹاکس ہوئے, پھر اس کے بعد آپ کے استنبول ٹاکس ہوئے, دین 6 نومبر ٹاکس. ان ٹاکس کے درمیان میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کیا کہہ رہا تھا. ایک ٹاک سے پہلے انڈیا ان کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو ریکگنائز کرنے کا ان کو ایک وہ ہیلوسینیشن اور ایک ڈیلوژن بیچ دیتے ہیں افغان طالبان کو. دوسری ٹاک سے پہلے پاکستان کے بارڈر پہ اپنی فوجیں لانے کی بات کرتے ہیں. سو انڈیا از ٹوسٹنگ دا آرم آف افغان طالبان کہ تم پاکستان کے ساتھ امن اور پیس کی بات نہیں کرو گے. آن دی ادر ہینڈ ود ان افغان طالبان the regime that is there in Kabul, there is a very strong narrative that the Kabul regime or the government that is there in Kabul, it cannot survive without Pakistan support, and they are saying that we must not turn Pakistan into an enemy. ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم انٹائر جو ہماری ٹرانزٹ ٹریڈ ہے دیٹ از ڈپینڈنٹ آن پاکستان, ہمارا کلچر جو ہے دیٹ از ڈپینڈنٹ آن پاکستان. ہم ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, دیر از اونلی جو دا اونلی راؤٹ دیٹ از دیئر وہ پاکستان کے تھرو ہے. اگر ہم جہازوں کے تھرو کریں گے تو وہ گڈ سے بھی زیادہ ہمیں اس کی ٹرانسپورٹیشن پہ ایکسپینس آ جاتا ہے. ہماری افغانستان کے کئی صوبے ایسے ہیں جہاں پہ کرنسی پاکستان کی چلتی ہے. سو افغان طالبان کے اندر بھی, جو گورنمنٹ کے اندر بھی کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو اب 15 سے 20 وہ گینگسٹر اور ڈرگ لارڈس دیٹ آر دیئر ان پاور, وہ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ڈیل کریں. اور آئی ایم ہوپ فل آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے, کیونکہ میں نے پہلے بھی جب یہ لڑائی بھی ہو رہی تھی تب بھی یہ کہا تھا کہ یہ زیادہ دیر تک افغان طالبان یہ جنگوازم افورڈ نہیں کر سکتے نا, اٹ از بیونڈ دیئر کیپیسٹی ٹو افورڈ اٹ, رائٹ. سو ابھی جو ٹاکس کی بات ہے, ابھی یہ کیونکہ انڈیا کا پریشر ہے اور اس میں اسرائیل کا اینگل بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ افغان طالبان کے لنکس جو ہیں وہ ابھی جو گورنمنٹ میں ہیں ان کے لنکس بہت اسٹرانگ ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو ظاہر ہے اسرائیل بھی نہیں چاہتا, اور اگر انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں ڈپلومیٹیکلی سیجڈ انوائرمنٹ کے اندر, تو آٹومیٹیکلی بائی ایکسٹینشن ہی اسرائیل کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں. پھر جو پاکستان افغانستان کا بارڈر ایریا ہے وہاں پہ اسرائیل یا این جی اوز آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گی. سو اسرائیل کا اینگل بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن ان ساروں کے اوپر جو زیادہ چیز حاوی ہوگی وہ انٹرنل رفٹ ود ان افغان طالبان ہے پاکستان کو لے کے. تو آئی تھنک جو سینر ایلیمنٹ ہے جو کہتے ہیں آپ پاکستان کے بغیر سروائیو, وہ بھی کوئی پاکستان کے سگے نہیں ہیں لیکن ان کا انٹرسٹ ہے. سو وہ ابھی فورس کریں گے افغان طالبان کو ٹو کم ٹو ٹرمز ود پاکستان, اور کیونکہ زیادہ دیر تک یہ افورڈ نہیں کر سکیں گے پاکستان کے ساتھ. تو سر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ملکوں کی ترقی ہمیشہ ٹریڈ پر ہی زیادہ تر انحصار کرتی ہے, لیکن ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان آگے مزید اس کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ ہم ایک تو بارڈر لانگ ٹرم ان کا کافی زیادہ ہمارا ان کا شیئر ہوتا ہے, ٹریڈ ہماری کافی اچھی ان کے ساتھ, لیکن یہ جو انہوں نے ڈسپیوٹ پیدا کر لی ہے اس سب کے اندر ان کی ٹریڈ بھی ہماری ظاہری بات ہے ان کی ہماری ٹریڈ نہیں ہو پائے گی, مشکلات ہوں گی. تو افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر اسی طریقے سے چلتے ہیں جیسا میں نے کہا, افغانستان زیادہ سروائیو ہی نہیں کر سکے گا. جب ٹریڈ ختم ہوگی, ٹرانزٹ ٹریڈ جو یہ کرواتے ہیں وہ ختم ہوگی, اس کے بعد پاکستان, یہ تو علاج کرانے کے لیے بھی یہ لوگ پاکستان آتے ہیں. یہ پشاور اور اسلام آباد کے ہاسپٹلس جو ہیں یہ افغانز وہاں سے آتے ہیں, ان کے پاس تو کوئی فیسلٹیز بھی نہیں ہے وہاں پہ, تو ان کی ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے. پاکستان کے ساتھ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان ان کو اپنے سے دور. تو کیا یہ ریجنل آئسولیشن کی طرف جا سکتا ہے افغانستان؟ ریجن میں تو آلریڈی دے آر آئسولیٹڈ, صرف ایک پاکستان ہی ہے جس کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ ہے. پاکستان کے ساتھ جب یہ اس طرح کا معاملہ رکھیں گے تو ٹھیک ہے, اسٹیٹمنٹس کی حد تک بہت ٹھیک ہے. جب وین دا ریئلٹی اسٹارٹس ٹو کک ان, اب یہ کہتے ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کے ساتھ ہم نے وہ کرنا ہے سارا, کیا اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا؟ کسی قسم کا بھی پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا. ہاں افغانستان کے اندر چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھیں گی. جب افغانستان کے اندر پرائس زیادہ بڑھے گی, اسی طرح جس طرح سول وارز کے دوران بڑھتی رہی ہے, جس طرح 91 سے لے کے 1996 تک آپ ایک پورا
جس کو وہ کہتے ہیں پورا سیک لے کے جاتے تھے نوٹوں کا تو پھر آپ کو ناشتہ ملتا تھا، وہ حال اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ جو افغان طالبان کی جو رجیم ہے یہ آلریڈی ویک ہے. ویک کسی آؤٹ سائڈ ایلیمنٹ سے نہیں ہے، یعنی ان کو بہت زیادہ ریزسٹنس ہے فرام دا تاجکس. پھر گلبدین حکمت یار کا جو فیکشن ہے، گروپ ہے، وہ بھی آپس میں بہت زیادہ ان کے خلاف، اور وہ ساری ڈیوائیڈڈ ہیں. ہزاراز جو ہیں وہ ان کے بہت خلاف ہیں. وہ تو ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں اس رجیم کے کانٹیکس میں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ انٹرنلی بھی جو 15-20 لوگ اقتدار میں ہیں، انٹرنلی بھی ان کو بہت زیادہ ریزسٹنس فیل کرنی پڑ رہی ہے. سو جب یہ ٹریڈ کہہ لیں آپ، یا پاکستان کے ساتھ خراب تعلقات کہہ لیں، یا پاکستان کی طرف سے ذرا سا بھی پریشر آیا، تو یہ خود بہت زیادہ ویک ہے. یہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکیں گے، 1 مہینہ نہیں تو 2 مہینے ان کو ایٹ ٹرمز آنا پڑے گا پاکستان کے ساتھ. سو آگے جو فیوچر ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کو زیادہ لمبا یہ چلائیں، تو یہ آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں یہ واپس پاکستان کی ٹرمز کے اوپر پاکستان کے ساتھ صلح کریں گے. ٹی ٹی پی والا ہمارا ایک ہی معاملہ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو آنے سے روکیں یہاں پہ، تو اس کے اوپر ہی بات ہوگی. اس کے علاوہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ افغان طالبان کے پاس کوئی آپشن ہے کہ یا تو پاکستان پہ حملہ کر سکیں، یا ان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہو کہ پاکستان کو بلڈوز کر سکے، اکنامیکلی نہیں کر سکتے، یا ان کی ملٹری اتنی اسٹرانگ ہو کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکے، نہیں کر سکتے. اور پاکستان نے جو یہ نیو نارمل سیٹ کیا ہے کہ آپ اگر ٹی ٹی پی کو نہیں روکیں گے، ہمارے یہاں پہ ایک حملہ ہوگا تو ہم آپ ٹیرر ہائیڈ آؤٹس کو ٹارگٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم باقی بھی جو آپ کے جو 40 لاکھ پاکستان ریفیوجیز ہیں ان کے پاکستان کے اندر، پاکستان 20 لاکھ بھی نکال دے، ادھر سے ایران بھی نکال رہا ہے، کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے پھر سول انریسٹ کریٹ ہوگا. اور افغانستان کی ایک بڑی بروٹل تاریخ ہے. پچھلے 100 سال میں کوئی بھی افغان رولر جو ہے، سوائے 2 یا 3 کے، عبداللہ اشرف غنی جو امریکہ سپانسرڈ آئے تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی آرام سے اقتدار سے نہیں ہٹا. یہ سارے مرڈر ہی ہوئے ہیں. افغانستان از سول وار، اور اس بروٹیلٹی کے اندر شاید دنیا کے سب سے نوٹوریس کنٹریز میں سے ایک ہے کہ یہاں پہ سول وارز ہی رہی ہیں. جب کہتے ہیں اگر آخری افغان ہوگا نا تو وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے آپس میں لڑتا رہے گا، یہ ان کی نیچر ہے. سو یہ افغانستان اس طرح کی انوائرمنٹ کے اندر آپ زیادہ دیر تک سول انریسٹ کو افورڈ نہیں کر سکتے، اسپیشلی جب آپ کمزور ہوں. میں تقابل رجیم کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. سو لاجیکلی یہی لگتا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں یا چند دنوں میں یہ جنگوازم ہے ان کا، اور پاکستان کے مخالف جو چیزیں ہیں وہ یہ مجبور ہو جائیں گے اس کو ختم کرنے پہ، اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے. صحیح، بہت شکریہ سر، آپ نے سارے پوائنٹس بہت ہی اچھے سے ہائی لائٹ کیا، اور ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت بھی جو ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے. تو جی ناظرین، ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت یہیں ختم ہو گیا. ہمارے ساتھ موجود تھے احمد حسن عربی، جنہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے پاک افغان ڈسپیوٹ کو اچھے سے سمجھایا، اور امید کرتی ہوں ہمارا آج کا ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنی میزبان نویدہ شیخ کو اجازت دیجیے، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.